الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. کل کے درس میں ایک لمبی عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الواسطیہ کی میں ترجمانی کر رہا تھا. اس میں در حقیقت صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے موقف اور اصول کی باتیں کی گئی ہیں، اسی کو بیان کیا گیا ہے. اسی عبارت کے سلسلے کی بعض کڑیاں باقی رہ گئی تھی. اسی باقی حصے کی ترجمانی آج کے درس میں مقصود ہے. میں عبارت پڑھ پڑھ کے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. کہ ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قلیل نظر مغفور فی جنب فضائل القوم ومحاسنهم اور مغمور فی جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ ان صحابہ کرام میں سے بعض کے کام، بعض کے کارنامے جن کی نکیر کی جاتی ہے، جن کو ان کے تعلق سے ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، اس کی مقدار ان کے فضائل و محاسن کے پہلو میں بہت قلیل بھی ہے، اور ان کے فضائل و محاسن کے بہرے بے کراں کے پہلو میں نہ قابل ذکر ہے کہ اس کو ذکر میں لانا ہی نہیں چاہیے. ان کے فضائل، ان کے محاسن کا بیان سن لیجئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور وہ بھی اسلام کے
عہد اولی میں جب دنیا کفر و شرک سے بھری پڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے وہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جانی و مالی قربانیاں انہوں نے پیش کی اور سب کچھ نثار کر دیا۔ فضائل و محاسن ہی میں سے ہجرت و نصرت ہے کہ مکہ کے اہل ایمان نے اللہ کی رضا ہی کی خاطر اس کے دین پر، دینی شعائر پر حریت اور امن و سلامتی کے ساتھ عمل کرنے کی خاطر اپنا وطن ترک کر دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور نصرت کی۔ انہی صحابہ میں سے باشندگان یثرب یعنی مدینہ النبی کے لوگوں نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کی اللہ کی رضا کی خاطر ایسی نصرت و تائید کی کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علم نافع کی دولت سے مالا مال، عمل صالح کا ذخیرہ ان کے دامن میں بہت زیادہ تھا۔ تو یہ فضائل و محاسن ان کی طرف اگر نگاہ ہو تو اگر ان کی بعض باتیں، ان کا بعض فعل جس کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے اور جس پر نکیر کی جاتی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی تعداد بہت اقل قلیل۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت کا آخری پیرا کچھ یوں ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ومن نظر فی سیرت القوم بعلم وبصیرہ وما من اللہ علیہم به من الفضائل علم یقینا انہم خیر الخلق بعد الانبیاء لا كان ولا يكون مثلها وإنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله۔ صحابہ کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کی قدر و منزلت کا احساس اس شخص کو ہوگا کہ جو شخص صحابہ کرام کی سیرت پر علم و بصیرت کے ساتھ غور کرے گا اور وہ فضائل جن سے اللہ تعالی نے انہیں نوازا تھا اس پر عالمانہ، بصیرانہ
غور و تدبر ان فضائل پہ کرے گا تب اس کو یقینی علم حاصل ہوگا. وہ یقیناً جان جائے گا کہ یہی صحابہ کرام تمام مخلوقات میں افضل، یہی تو خیر الناس، یہی تو خیر القرون، یہی سب سے افضل و امثل، سب سے بہتر یہی ہیں انبیاء کے بعد. لا کان ولا یکون مثلہم، ان صحابہ کرام کی طرح نمازی میں کوئی گروہ معرض وجود میں آیا اور نہ آئے گا کبھی. اور یہ بات بھی ان کی سیرت پہ غائرانہ نگاہ ڈالنے والوں کو معلوم ہوگی کہ یہی اس امت کے صدیوں میں، اس امت کے سارے زمانوں میں اور زمانے والوں میں سے یہی سب سے چیدہ چنیدہ و برگزیدہ ہیں صحابہ کرام کی گروہ کا گروہ. اس امت کے یہ بہتر ہیں کہ جو امت خود خیر امت ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے اور تمام امتوں میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے باعزت ہے. میرے سامعین کرام، اگر آپ نے کل کا درس سماعت کیا ہو اور آج سماعت کریں، اس پوری عبارت کی ترجمانی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام کا گروہ پوری دنیا میں اور پوری اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ، یہی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالی کے صالح بندے ہیں، یہی برگزیدہ ہے، اس امت کے یہی چیدہ و چنیدہ ہیں. اور یہ امت محمد جو خود تمامی امتوں کے اندر بہترین امت ہے اور یہی سب سے باعزت ہے، اس پوری عبارت پر اگر ہم یہ ایک بار پھر تشریحی و توضیحی گفتگو کریں تو اس کا ماحصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں عصمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. یعنی ہم اہل سنت والجماعت طائفہ ناجیہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں اور ان سے کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بھی
गुनाह, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह का सुदूर उनमें से किसी से हो सकता है, और साथ साथ यह बात अलबत्ता याद रहे कि वो भी इंसान थे, बशर थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया है कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, या खत्ताउन के अल्फाज हैं कि तमाम बनु आदम खताकार हैं, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, और खताकारों में सबसे अफजल और बेहतर वो हैं कि जो तौबा करने वाले हैं। तो इस हदीस की रोशनी में हम ये एतकाद रखते हैं कि वो बशर थे, उनसे भी गुनाह का सरजद होना बिल्कुल मुमकिन है। वो मासूम अनिल खता कुल्लियन नहीं है। हाँ, आप ऐ मेरे मोहतरम सामीन तवज्जो के साथ ये बात समाप्त करें कि इन सहाबाए किराम का इजमा अलबत्ता मासूम है कि वो सब के सब किसी कबीरा गुनाह पर मुत्तफिक नहीं हो सकते कभी भी, और न किसी सगीरा पर ही मुत्तफिक हो सकते हैं कि उसको हलाल जान ले और फिर उसको हलाल समझ के करें, यह नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यही तो माहसल कि न उम्मती ला तस्तमिउ अला ज़लाला, और फिर उम्मत में बेहतरीन मुकद्दस अव्वलीन गरोह सहाबे किराम का गरोह है जो ईमान और अमल सालेह में, सलाह व तक़वा व तहारत में, ज़ुहद व वरा में सब पे फाइक है, इसमें कोई शुबहा नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो किसी सगीरा या किसी कबीरा के इस्तेहलाल पर मुत्तफिक हो जाएं और उसको हलाल जान के कर बैठे, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उन सहाबा में का कोई, उनका कोई फर्द कबीरा कभी मुर्तकिब हो सकता है, सगीरा का सुदूर भी उनसे हो सकता है। यहां जिक्र इफ़हाम तफहीम के लिए इस अम्र का किया जा सकता है कि किस्से इफ्क में मिस्ताह इब्न असासा, हस्सान इब्न साबित, हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये भी मुलव्वस हुए थे। और इस तरह से उनसे कबीरा का इर्तिकाब हुआ, लेकिन क्या यह हम बात नहीं जानते हैं कि उन पर हद कायम की गई और इस तरह से उनकी तत्हीर हो गई और उनका इस्लाम बेहतरीन रहा, वो इस्लाम के सच्चे पैरोकार रहे और उनके अपने फज़ाइल व मरातिब व मनाक़िब बहरहाल हैं।
ایسے اور بھی مثال برائے افہام و تفہیم دی جا سکتی ہے اس مسئلے کی کی تفہیم اور اس کا افہام کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ عصمت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے اگر گناہ کا صدور ہوا تو ان کی مغفرت کے اسباب و وسائل شرعی موجود رہے، اس بات کو بھی تو ہمیں جاننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی گناہ کا صدور ان سے ہوا ہو اور انہوں نے توبہ کر لیا ہو، پھر یہ کہ کسی گناہ کا صدور تو ہوا ہو لیکن ان کے سوابق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خیر میں پیش تھے، پہلے ایمان لانے والے، پہلے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے، پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، پہلے اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دینے والے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کرنے والے، پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑنے والے۔ یہ جو اولیت، تقدمیت، سابقیت اور سبقت کا جو معاملہ ہے، یہ تو سب صحابہ کرام ہی کو میسر رہے، تو ان کے سوابق اور ان کے فضائل اتنے رہے کہ اللہ جل وعلا نے ان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا ہمیں حاتم ابن ابی بلتع کا واقعہ نہیں یاد ہے کہ جنہوں نے خط کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو اہل مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ پر افشا کرنے کا کام کر دیا تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ان کی اس گناہ اور ان کے اس جریمہ، ان کے اس جرم کی پاداش میں یہ بات کہی کہ دانی اضرب عنق ھذا المنافق یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ عمر انہ شہد بدرا، یہ بدر میں، بدر کے غزوے میں شریک تھے۔ انک لا تدری، تمہیں نہیں معلوم، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اور اس طرح سے حاتم ابن ابی بلتع کا یہ گناہ ان کے بدری صحابی ہونے کے ناطے سے، غزوہ بدر میں ان کی شرکت اور حاضری کے ناطے سے اس حدیث کی روشنی میں مغفور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ تو یہ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ اس کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ صحابی سے غلطی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کے پیش نظر، ان کے سبقت الاسلام کے پیش نظر، ان کی اسلامی دینی عظیم قربانیوں کے پیش نظر اس کو معاف کیا ہو، جیسا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اس طرح سے اور بھی ان کی بخشش کے مواقع ہیں، بلکہ جو مواقع ان کو میسر ہیں بعد والوں کو نہیں میسر ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت میں یہ بات ہے، اور وہیں سے میں توضیحی اپنی گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی۔